لوگ اس کے مالک بن جائیں گے۔ تو جب ہم اس کتاب کو چھوڑ دیں گے تو پھر اس کتاب کے جو ذوق شاہ ہے، نورانیت ہے، ہم اس سے محروم ہو کر شیطان کے ساتھی بن جائیں گے، شیطان کا ہتھ کنڈا بن جائیں گے، شیطان کے معاون اور مددگار بن جائیں گے۔ تو پھر ہم اس کتاب کو پروموٹ نہیں کریں گے، پھر ہم شیطانی رستوں پر چلنا شروع ہو جائیں گے۔ لِيُخْرِجَهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اس کتاب کا مقصد کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں یہ اندھیروں سے نکالتی ہے اور روشنی کی طرف لے کر آتی ہے، اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے کر آتی ہے۔ زمانہ جاہلیت کے آپ اندھیرے دیکھیں عقل حیران ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر، زمانہ جاہلیت کا اندھیرا یہ تھا ایک عورت کے کئی خاوند ہوتے تھے۔ تو کیا آپ برداشت کرتے ہیں کہ آپ کی عورت کے، آپ کی بیوی کے کئی خاوند ہو؟ شریعت نے، قرآن نے ہم پر یہ احسان کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جتنے بھی جہالت کے طریقے تھے، جتنے بھی بیرا روی کے طریقے تھے، جتنے بھی انسانیت کے اور جناب اخلاقیات کے خلاف طریقے تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کتاب کو بھیج کر ان غلط طریقوں سے ہماری نجات دلائی۔ اور جیسا ہمیں اللہ نے خوبصورت بنایا، خوبصیرت بنایا اور بہترین دماغ دیا، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں شریعت کے قانون، قاعدے اور ضابطے بھی وہی دیے۔ تو لہٰذا یہ قرآن، اس کے ساتھ جڑیں گے تو شیطان سے بچیں گے، معاشرے سے بچیں گے، ظلم سے بچیں گے، نافرمانیوں سے بچیں گے، اللہ سے دوری سے بچ جائیں گے جو اس قرآن سے جڑ جاتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اسی قرآن سے تو جڑے تھے۔ قرآن سے پہلے اس عرب کے معاشرے کی کیا کیفیت تھی؟ اس عرب کے معاشرہ کے اندر بچی کو زندہ درگور کیا جاتا تھا اور عورت کو وراثت سے محروم کیا جاتا تھا، اور پھر جس عورت کا خاوند فوت ہو جاتا 1 سال تک وہ گھر کی 4 دیواری سے باہر نہیں نکل سکتی تھی۔ 1 سال تک کتنا مشکل مرحلہ ہے۔ پھر وہ 1 سال جو ہوتا تھا نا، اس 1 سال کے اندر عورت کو غسل کرنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، نہ وہ کپڑے بدل سکتی تھی، نہ وہ غسل کر سکتی تھی، نہ وہ کسی سے کلام کر سکتی تھی۔ اور جس کسی نے بھی اس کو کھانا دینا ہوتا تھا نا، جس طرح جانور کے آگے کھانا پھینکتے ہیں نا، تو دور ہی سے اس کے آگے کھانا پھینک دیتے تھے۔ یہ عورت کی کیفیت تھی، یہ جہالت تھی، یہ بے روی تھی۔ اللہ نے ہم پر احسان کیا، اللہ نے ہمیں کتاب کی دولت سے مالا مال کیا، اور اتنے خوبصورت قواعد اور ضوابط، اصول اور ضابطے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائے کہ آج ہمارا سر فخر سے بلند ہے کہ ہم ایسا کوئی جہالت والا کام نہیں کرتے کہ جو معاشرے کی نظر میں تو بہت اچھا ہوتا ہے لیکن رب کی نظر میں وہ انتہائی گھٹیا ہوتا ہے۔ بے جہالت کے کام، بے روی کے کام، بے دینی کے کام آج بھی کافر بھی کر رہے ہیں اور مسلمان بھی کر رہے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے آج ہم قرآن سے دور ہیں، قرآن سے تعلق ہم نے توڑا ہوا ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ قرآن پڑھو، قرآن سمجھو، قرآن پر تدبر کرو، قرآن کو یاد کرو، قرآن کے حافظ قاری اور عالم بنو، قرآن کے داعی بنو، پھر اس قرآن کی دعوت کو پوری کائنات کے اندر پہنچا دو۔ اس کے اندر تمہاری خیر ہے۔ اگر ایسا کرو گے تو عزت پاؤ گے، نہیں کرو گے تو پھر ذلیل و رسوا ہو جاؤ گے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ تم نے اس کتاب سے کیوں جڑنا ہے؟ اس کتاب کے سبق کو یاد کر کے کائنات کے کونے کونے تک تم نے کیوں پہنچانا ہے؟ اس لیے کہ یہ تمہاری بلندی کی ضمانت ہے، یہ تمہاری بلندی کی ضمانت ہے۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ اللہ کریم اس کتاب کے ذریعے سے تمہیں بلندیاں عطا فرمائے گا اور ذلت اور رسوائی سے تمہیں محفوظ فرما لے گا۔ اس کتاب سے جڑنے کا یہ مقصد ہے، جس بلندی کے لیے، جس کامیابی کے لیے ہم صبح سے لے کر شام تک
मशरक से लेकर मगरब तक हमारे सफर होते हैं, शमाल से लेकर जुनूब तक हमारी जिंदगी सफरों के अंदर, मुश्किलात के अंदर बीत जाती है, लेकिन हाथ फिर भी कुछ नहीं आता, लेकिन हाथ कुछ भी कुछ नहीं आता। अल्लाह ने फरमाया जिस तरह तुमसे पहले इस कलाम को मानने वाले कामयाब हुए, उन्हीं के रास्ते पर चल पड़ो, तो कामयाबी तुम्हारा मुकद्दर है। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इस बात की गारंटी दी है, इन्नल्लाह यरफउ बिहाज़ल किताबि अक़वामा व यज़उ बिही आखरीन। कुरान से जुड़ोगे, इज्जत, बुलंदी, कामयाबी तुम्हारा मुकद्दर है। कुरान से हट जाओगे, कुरान से दूर हो जाओगे, फिर जिल्लत और रुसवाई तुम्हारा मुकद्दर बन जाएगी। इब्ने अब्ज़ा ये को गुलाम है, सही मुस्लिम के अंदर ये रिवायत मौजूद है। इब्ने अब्ज़ा कौन है? एक गुलाम है। सैयद उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने मक्का की सरजमीन जो उम्मुल कुरा है, जिसकी कसमें रब का कुरान खाता है, वहाज़ल बलदिल अमीर, और इस बस्ती का लक़ब रब ने कुरान के अंदर उम्मुल कुरा कहा है। ये बस्तियों की सरदार है। कौन सी बस्ती? मक्का की बस्ती। और उस बस्ती का जो इमाम है वो सैयदना नाफे है। कौन है? सैयदना नाफे है। और उन्होंने अपना जो कायम मुकाम इमाम मुकर्रर किया है वो इब्ने अब्ज़ा है। उसका क्या नाम है? उसका नाम इब्ने अब्ज़ा है। किसी जरूरत के पेश नजर, किसी जरूरत के पेश नजर सैयदना नाफे मक्का से रवाना होते हैं और इब्ने अब्ज़ा को इस मुसल्ले का इमाम बनाते हैं। रस्ते के अंदर सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से मुलाकात हुई। उन्होंने पूछा कि इला ऐना तुरीद, आप कहां को जाते हो और अपने बाद मुसल्ले पर जिम्मेदारी किसको सौंपी है? अपने बाद इस मुसल्ले का वारिस और इस मुसल्ले की तौलियत किसको दी है? उसने कहा इब्ने अब्ज़ा को। कहा मन इब्ने अब्ज़ा, इब्ने अब्ज़ा का तारुफ तो करो। कहा मौला मिन मवालीना, इब्ने अब्ज़ा हमारे गुलामों में से एक गुलाम है। इब्ने अब्ज़ा कौन है? गुलाम है। नोट करें, याद करें, इब्ने अब्ज़ा कौन है? मौला मिन मवालीना, ये हमारे गुलामों में से एक गुलाम है। इस्तखलफ्ता, आपने कौम पर एक गुलाम को इमाम बना दिया। उन्होंने कहा हाँ, तो किसके अंदर कौन सी हर्ज वाली बात है? सैयदना उमर रजी अल्लाह अन्हु नाफे की बात को सुनकर चौंक उठे। कहा कि मक्का की बस्ती हो, जिसकी कसमें रब कुरान के अंदर खाता हो, जिसके तज़किरे नबी की जुबान पर हो, जो सबसे प्यारा शहर सैयद वुल्द आदम जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह का हो, और वहां पर बहुत सारे नबियों को भी रब ने भेजा हो, और आपने उस बस्ती पर एक गुलाम को इमाम बना दिया। कहा हजरत थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिए, मुझे भी बोलने का मौका दीजिए, मैं जरा इब्ने अब्ज़ा का तारुफ पेश करना चाहता हूं। इब्ने अब्ज़ा का तारुफ पेश करना चाहता हूं। हाँ जी बताइए, कौन है इब्ने अब्ज़ा? कहा इन्नहु कारियुन लिकिताबिल्लाह, इन्नहु कारियुन लिकिताबिल्लाह व आलिमुन बिल फराइज। इब्ने अब्ज़ा कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि ये अल्लाह की किताब का कारी है तो गुलाम, लेकिन ये अल्लाह की किताब का कारी है। और दूसरी इसके अंदर खूबी ये है वह आलिमुन बिल फराइज, और वरासत के मसाइल के अंदर बड़ा माहिर है। वरासत के मसाइल के अंदर बहुत माहिर है। इसको निस्फ़े इल्म कहते हैं। इल्म वरासत को क्या कहते हैं? ये निस्फ़े इल्म है, यानी कि पूरी शरीयत एक तरफ और वरासत का इल्म एक तरफ। आधी शरीयत वरासत का इल्म है और आधी शरीयत बाकी अहकाम है। इब्ने अब्ज़ा को खालिक़ अर्ज़ व समा ने इस कदर अज़मत और शर्फ से नवाजा है। एक तो किताबुल्लाह का कारी है और दूसरा जो शरीयत का सबसे गहराई वाला मसला, अमीक मसला, दकीक तरीन मसला वरासत के इल्म का वो माहिर है, उसको मलका है। तो उस मौके पर फिर सैयदना उमर इब्ने खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु ने ये प्यारे पैगंबर की हदीस बोली, इन्नल्लाह यरफउ बिहाज़ल किताबि अक़वामा व यज़उ बिही आखरीन, के बेशक अल्लाह ने कौमों की बुलंदी के फैसले इस कुरान के साथ किए। कौमों की बुलंदी किसके अंदर है? इस कुरान के अंदर है। और जो कौमें इस कुरान को छोड़ देती हैं, खालिक़ अर्ज़ व समा उन्हें ज़िल्ल व रुसवा करके रख देता है।
اللہ اکبر۔ مسند احمد کے اندر یہ روایت موجود ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، فل تجارت کا عروج ہے، تجارت اپنے عروج پر ہے، صحابہ کرام مسجد میں بیٹھے ہیں اور اپنی اپنی مصروفیات ہیں ان کی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ان کے امتحان لینا چاہا ان لوگوں کا کہ جو بازار کے اندر مشغول تھے، جو بازار میں مشغول ہیں، ان کا امتحان لینا چاہا۔ کس انداز میں، کیا طریقہ تھا؟ طریقہ یہ تھا کہ ما آجزکم یا اہل السوق، بازار والو ادھر کیا کر رہے ہو؟ بازار والو ادھر کیا کر گئے ہو؟ میراث رسول اللہ یقسم فی المسجد، مسجد نبوی کے اندر اللہ کے محبوب کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے۔ جن کے دل میں دنیا تھی وہ اس کا مطلب دنیا سمجھے اور وہ دوڑتے ہوئے مسجد کی طرف آئے۔ دیکھا کہ دن کے اس وقت میں جب تجارت اور تجارتی لوگ اپنے کاروبار کے اندر شدید مشغول ہوتے ہیں، وہ دوڑتے ہوئے آئے، دیکھا مسجد کے اندر نہ کوئی مال ہے، نہ کوئی ڈیر ہے، نہ کوئی اناج ہے، نہ کوئی گندم ہے، نہ کوئی ستو ہے، نہ کوئی جو ہے، نہ کوئی کشمش ہے، نہ کوئی کھجور ہے جو اس وقت کا مال تھا۔ آئے مسجد میں دیکھا اور فوراً واپس چلے گئے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ان کی آزمائش کے لیے، ان کے ٹیسٹ آف ایمان کے لیے وہاں پر کھڑے رہے۔ ان کو پتا تھا انہوں نے واپس آنا ہے اور ابو ہریرہ کو برا بھلا کہنا ہے، ملامت کرنا ہے کہ ہمارے ساتھ استہزاء کرتے ہو، اتنے بڑے دین کے عالم ہو، فقیہ ہو، مجتہد ہو اور رئیس الفقہاء ہو، اور آپ ہمارے ساتھ استہزاء کرتے ہو۔ آ کر سیدنا ابو ہریرہ کے پاس آئے اور گھیر لیا، کہا اتستہزئ بنا، تو ہمارے ساتھ مذاق کرتا ہے؟ ہم تو مسجد میں گئے، ادھر تو ہمیں کچھ نظر نہیں آیا۔ کہا کیوں؟ کچھ بھی نظر نہیں آیا؟ کہتے نہیں کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ آپ کہتے ہیں مال وراثت تقسیم ہو گیا ہے، ہمیں تو ادھر کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ اور کہا جو آیا ہے وہ بتا دو۔ کہا ہاں وہاں پر ہم نے کچھ لوگ دیکھے تھے، ٹولیوں کے شکل کے اندر ہیں، قومن یقرؤون القرآن، ایک گروہ ہم نے ایسا دیکھا جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کر رہا ہے۔ کس وقت؟ جدو اندر یار ہونے میرے کاروبار دا ٹائم ہے، میرے کو دو پیسے کما لین دے، کو آٹے دا پا میں نے کما لین دے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب تجارتی لوگ اپنے بیوی کو، بچوں کو، دنیا کی ہر چیز کو بھول جاتے ہیں، جو اس وقت کا پیک ٹائم تھا۔ قومن یقرؤون القرآن، کچھ صحابہ ایسے تھے ساری کے ساری مصروفیات کو چھوڑ کر اللہ کے قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ بھائی ضرور تجارت کے ٹائم ہی کرنا تھا، رات کو کرو، فجر میں کرو، تہجد میں کرو، دن کے کسی حصے میں کرو۔ قومن یقرؤون القرآن، ایک گروہ ایسا تھا جو اللہ کے کلام کی تلاوت کر رہا تھا۔ وقومن یتذاکرون الحلال والحرام، اور کچھ لوگ ایسے تھے جو حلال اور حرام کا تذکرہ کر رہے تھے۔ دین کے مسائل پر افہام و تفہیم ہو رہی ہے۔ اور ایک گروہ ایسا قومن یصلون الصلاۃ، کچھ نوافل پڑھ رہے ہیں، کچھ کیا کر رہے ہیں؟ کچھ نوافل پڑھ رہے ہیں۔ یہ ان کی مصروفیات ہیں۔ جب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ان کی بات ختم ہوئی، کہا ویحکم ذاک میراث رسول اللہ، تم پر افسوس ہے، یہی تو محمد الرسول اللہ کی وراثت ہے، یہی تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت ہے۔ تو یہ قرآن یہ سرمایہ حیات ہے، یہ بتائے دنیا والآخرہ ہے، دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر کام آنے والی اگر کوئی انسان کی چیز ہے وہ اللہ کا کلام ہے، محمد الرسول اللہ کا فرمان ہے۔ جب ہم قرآن کا نام لیتے ہیں، یہ بات انڈرسٹوڈ ہے، قرآن ہے۔ جب ہم قرآن کا نام لیتے ہیں، یہ بات انڈرسٹوڈ ہے، قرآن سے مراد قرآن اور حدیث ہوتا ہے۔ قرآن سے مراد صرف قرآن نہیں ہوتا، جہاں پر قرآن کا تذکرہ ہے اس کے اندر حدیث انڈرسٹوڈ موجود ہے۔ قرآن اور حدیث، قرآن اور حدیث۔ اور بعض ایسے بھی باطل فرقے، گروہ ایسے موجود ہیں جو صرف قرآن پر اکتفا کرتے ہیں اور حدیث رسول کو غیر محفوظ سمجھتے ہیں، حدیث رسول کو غیر محفوظ سمجھتے ہیں۔ یہ 300 سال بعد لکھی گئی،
تو اس کے بارے میں تو اللہ نے کہا نا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، قرآن ہم نے اتارا، محافظ بھی ہم ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہا؟ وانزل اللہ علیک الکتاب والحکمہ ان الآیۃ یفسر بعضہ بعضا، یہ قاعدہ ہے۔ کیا قاعدہ ہے؟ ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر بیان کرتی ہے۔ اگر ایک آیت کے اندر ہے کہ کتاب کو ہم نے اتارا، محافظ بھی ہم ہیں، اس کی وضاحت میں اللہ دوسرے مقام پر بولتے ہیں وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ نے قرآن بھی اتارا اور حدیث رسول بھی اتاری۔ اللہ نے قرآن بھی اتارا اور حدیث رسول بھی اتاری۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ، اللہ کیا فرماتے ہیں؟ میں نے اپنے محبوب کو اس بات کا پابند کیا ہے، جو قرآن میں نے اتارا ہے تفسیر آپ بیان کریں گے لیکن اس کی وضاحت میں بتاؤں گا، تفسیر آپ بیان کریں گے لیکن اس کی وضاحت میں بتاؤں گا۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، لہذا جب قرآن کا تذکرہ ہو تو اس سے مطلب ہے قرآن پلس حدیث، صرف قرآن نہیں، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا قرب قیامت کچھ لوگ آئیں گے جو صرف قرآن پر اکتفا کریں گے، اور آج ایسے لوگ موجود ہیں جو حدیث کو غیر محفوظ کرتے ہیں اور کہتے ہیں قرآن ہی ہمارے لیے کافی ہے۔ اب یہ کتاب ایسی ہے کہ جس کو اللہ نے اتارا اور اس کی حفاظت کا ذمہ لے لیا، اس کی حفاظت کا ذمہ لے لیا۔ کتنی بڑی عظمت ہے، کتنی بڑی شان ہے۔ جو ہمارے آباء و اجداد نے ہمارے گھر بنائے، ہماری کوٹھیاں بنائی، ہمارے محلات بنائے، آج وہ کھنڈرات کی شکل بن گئے، وہ اپنی اصلی صورت کے اندر موجود نہیں ہے۔ لیکن قرآن اللہ کی ایسی کتاب ہے، 1450 سال بیت گئے، ایک ایک لفظ موجود ہے، ایک ایک حرف موجود ہے، کسی کو جرأت اور طاقت نہیں اس کے جملہ تو بڑی دور کی بات ہے ایک زبر کے اندر یا ایک حرف کے اندر تبدیلی کر سکیں۔ اور ایسے آئے ہیں جنہوں نے کوشش کی ہے قرآن کو بدلنے کی، الفاظ کو بدلنے کی، صورتوں کو بدلنے کی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کمپیوٹر سے زیادہ تیز دماغ رکھنے والے محدث پیدا کیے، کمپیوٹر سے زیادہ تیز دماغ رکھنے والے محدث پیدا کیے، جنہوں نے قرآن پر جو اعتراض ہوئے سورج صبح کا سورج چڑھنے سے پہلے قرآن پر کیے گئے اعتراض کا جواب بھی دیا، اور جو محمد رسول اللہ کی حدیث پر اعتراض ہوا اس کا بھی جواب دیا۔ آج تو ہمارے پاس وہ لوگ موجود ہی نہیں، آج تو ہمارے پاس وہ لوگ موجود ہی نہیں۔ امام حاکم علیہ الرحمہ کہتے ہیں جو قرآن پر اعتراض کرتا ہے یا حدیث پر اعتراض کرتا ہے، لائے وہ اپنا اعتراض صبح کا سورج چڑھنے سے پہلے میں اس کا جواب پیش کروں گا، صبح کا سورج چڑھنے سے پہلے میں اس کو مسکتانہ جواب دوں گا۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو کتاب اتاری ہے، اللہ نے اس کے پاسباں بھی اتارے ہیں، محافظ بھی اتارے ہیں۔ قرآن کی حفاظت کا جو سب سے پہلا طریقہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا تھا وہ حفاظ تیار کیے تھے، قرآن کے حافظ تیار کیے تھے، قرآن کے قاری تیار کیے تھے، اور اس وقت سے لے کر آج تک یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے۔ قرآن جو اللہ نے وعدہ کیا ہے انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، قرآن اتارا بھی ہم نے ہے، محافظ بھی ہے ہم ہی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک عورت آئی، صحیح مسلم کی حدیث ہے، کہتی ہے اللہ کے نبی آپ میرے سے شادی کیجیے، آپ میرے سے شادی کیجیے۔ نبی علیہ السلام نے اس کو دیکھا، آپ نے کہا لیس لی حاجت، مجھے تو شادی کی حاجت نہیں ہے، آپ کے پاس ایک پھٹے پرانے لباس والا، پھٹے پرانے لباس والا، پھٹے پرانے لباس والا، پھٹے پرانے لباس والا، یہ میں الفاظ اس لیے دہرا رہا ہوں کہ آج ہم نے قرآن کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ پھٹے پرانے لباس والا وہاں پر بیٹھا ہے، وہ کہتا ہے اللہ کے نبی اگر آپ کو حاجت نہیں تو مجھے تو حاجت ہے، اگر آپ کو حاجت نہیں مجھے تو حاجت ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئے، توقف کیا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا آپ اس سے شادی کرنا چاہتے ہیں؟ کہا جی اللہ کے حضور مجھے ضرورت ہے،
آپ میری اس کے ساتھ شادی کر دیجئے۔ کہا کیا حق مہر دیتے ہو، کیا حق مہر دیتے ہو؟ وہ کہنے لگا اللہ کے پیارے حبیب حق مہر دینے کے لیے تو میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، حق مہر دینے کے لیے میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا بھائی حق مہر تو دینا پڑے گا، جاؤ تلاش کرو، شاید گھر کے اندر سے کوئی چادر مل جائے، کوئی لوہے کی انگوٹھی ہی مل جائے۔ وہ گھر کے اندر گیا، اتنا غریب تھا، نہ چادر ملتی ہے نہ لوہے کی انگوٹھی ملتی ہے۔ مسلمانوں اپنی تاریخ کو یاد کرو، آج ہم نے یہود و نصارہ جیسا نظام بنا لیا، یہود و نصارہ جیسی سوچ بنا لی، یہود و نصارہ جیسا کلچر بنا لیا۔ یہ کون سا ہے؟ کہتا ہے دوڑتا ہوا خوشی میں گیا، شاید کوئی چیز مل جائے، کوئی چادر مل جائے، کوئی انگوٹھی مل جائے، کچھ بھی نہیں ملا۔ اللہ کے نبی نے پھر دوڑ لگوائی، جاؤ ولو خاتم من حدید، شاید کہ تمہیں کوئی لوہے کی انگوٹھی ہی مل جائے۔ وہ گیا گھر کے اندر تلاش کیا، لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ملی۔ وہ واپس آ گیا اور چپ کر کے مایوس ہو کر بیٹھ گیا، مایوس ہو کر بیٹھ گیا۔ اب سوچنے لگا بھائی موقع تو اچھا تھا، موقع تو اچھا تھا، لیکن اب تو یہ ہاتھ سے جانے لگا ہے، میرے پاس کچھ بھی نہیں کہ میں حق مہر کے طور پر کچھ پیش کر سکوں۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے ایک پر امید جملہ بولا، وہ قرآن یاد ہے تجھے؟ کچھ ہے قرآن یاد ہے؟ اس نے جناب کہا ہاں اللہ کے نبی مجھے فلاں صورت بھی یاد ہے، فلاں صورت بھی یاد ہے، فلاں صورت بھی یاد ہے۔ وہ گن گن کر بتانے لگا۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا جو تجھے قرآن یاد ہے اس کو یاد کروا دینا، یہی تیرا اس کے لیے حق مہر ہے، یہی تیرا اس کے لیے حق مہر ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے نہ اس کے خاندان کو دیکھا، نہ اس کے جمال کو دیکھا، نہ اس کے کمال کو دیکھا، اور نہ جناب اس کے حسب و نسب کو دیکھا، نہ اس کی جائیداد اور پراپرٹی کو دیکھا۔ رب کعبہ کی قسم ہے یہی تو وہ وجوہات ہیں کہ جس کی وجہ سے رب نے وہ زمین پر چلتے ہیں اور تذکرے آسمان پر ہوتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، قرآن نازل ہوتا ہے، سجدے کرتے ہیں۔ رب کا قرآن تعریفوں کے اندر ان کی شان کے اندر بولتا ہے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ اور مسلمانوں اگر اپنی کھوئی ہوئی عزت کو واپس چاہتے ہو تو پھر اس قرآن کے ساتھ جڑ جاؤ، پھر اس قرآن کے ساتھ جڑ جاؤ۔ اور آج رشتے کا مزاج کیا ہے؟ کیوں طلاقیں ہوتی ہیں؟ دین کو چھوڑ دیا، سنت کو چھوڑ دیا، جو شریعت کی پرائرٹی تھی ہم نے اس کو نہ دیکھا۔ شریعت کہتی ہے دین دیکھو، ہم کہتے ہیں دین نہیں چاہیے، اپنے پاس رکھو اپنا دین، مجھے مال دکھاؤ، مجھے حسن دکھاؤ، مجھے اپنا خاندان دکھاؤ، مجھے اپنی پراپرٹی بتاؤ تیرے خاندان کے پاس کتنا مال ہے، تیرے باپ کے پاس کتنا مال ہے، تیرے بھائی کیا کرتے ہیں، سب کچھ پوچھتے ہیں۔ ہماری ذلت کا سبب ہی یہی ہے، نہیں پوچھتے تو دین نہیں پوچھتے، سب کچھ نظر آتا ہے۔ بچہ بے داری ہے، بے نماز ہے، مشرک ہے، بدعتی ہے، اس بنیاد پر آج رشتے کیے جا رہے ہیں تو بھائیو برکتیں کہاں سے آئیں گی؟ برکتیں کہاں سے آئیں گی؟ جو رشتہ دین کی بنیاد پر نہیں ہوا وہ برکت سے خالی ہے اور شیطان کا مرکز ہے۔ وہ شیطان کی آواز کیا ہے؟ آج کتنی شادیاں ایسی ہیں، 80% طلاقیں پاکستان کے اندر ہو رہی ہیں، 80% طلاقیں۔ ایک غریب باپ بڑی مشکل سے لوگوں کی منتیں سماجتے کر کے کسی سے 500 پکڑتا ہے، کسی سے 1000 پکڑتا ہے، کسی سے 10,000 پکڑتا ہے، اور دینے والے بھی ماشاءاللہ جاننے کے باوجود نک دیاں لکیراں کٹا دینے۔ کہاں سے برکت آئے گی؟ کہاں سے دین آئے گا؟ کہاں سے وہ عزتیں، وہ ہماری گم شدہ عزت کی میراث وہ کیسے واپس آئے گی؟ ہم نے مزاج ہی بدل دیے ہیں، ہمارے مزاج قرآن والے رہے ہی نہیں۔ ہمارے مزاج تو وہ ہے جو ایک یہودی اور عیسائی کا مزاج ہے۔ ہم نے قرآن کو کھلواڑ بنا دیا ہے، اور خاص کر جس بچے نے قرآن پڑھ لیا یا وہ مصلی امام کا وارث بن گیا یا اس ممبر و محراب پر کھڑا ہو گیا، اگر کوئی مانگ لینا ضرورت ہے، اپنی ضرورت ہے، آپ بھی تو ایک دوسرے سے مانگتے ہیں، پیسے منگتا ہوئے آپ اس کی تنہا ٹھیک کر دیں، وہ پیسے نہیں مانگے گا۔
ہر بندے کی زبان پر یہ جملہ ہے، فلاں مولوی پیسے مانگتا ہے، فلاں مولوی پیسے مانگتا ہے۔ یہ اتنے ہی پاگل اور بیوقوف ہیں، آپ ان کی ضرورتیں پوری کریں، آپ پہلے ان کی ضرورتیں تو پوری کریں، جب ان کی ضرورت پوری نہیں ہوگی تو انہیں مانگنا ہے، اس کا حق ہے۔ جب ہمیں ضرورت ہوتی ہے تو ہم مانگتے ہیں، آپ کو ضرورت ہوتی ہے تو آپ مانگتے ہیں۔ ذرا اپنے ضمیر کو جھنجھوڑے، اور تاجروں سے میں خاص طور پر خطاب کر رہا ہوں، تاجر کار کی کھڑکیاں کھول کر سنیں، یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ جنہوں نے اپنی زندگیاں قال اللہ قال رسول کے لیے وقف کی ہیں، یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ ان کی جتنی بھی ضروریات ہیں ان کو پورا کرنا، جتنی بھی ان کی ضروریات ہیں ان کو پورا کرنا، یہ تاجروں کی ذمہ داری ہے۔ اور جو جس حیثیت کا ہے وہ اپنے اس عالم کی، قاری کی، امام کی، خطیب کی دل کھول کر عزت اور احترام بھی کرے اور اس کی ضروریات کا خیال بھی رکھے۔ ایک مفسر تھا، قرآن کا مفسر تھا، تو جناب وقت کے بادشاہ نے بلایا، معتصم باللہ نے بلایا، بھئی ایک فتویٰ چاہیے۔ کہا کیا فتویٰ چاہیے؟ کہا فتویٰ یہ ہے قرآن اللہ کی مخلوق ہے۔ کہا یہ فتویٰ نہیں دے سکتا۔ عالم نبیل نے کیا کہا؟ میں یہ فتویٰ نہیں دے سکتا۔ کہا کہ قرآن اللہ کی مخلوق نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ جناب وقت کے بادشاہ نے اس کا وظیفہ بند کر دیا، وقت کے بادشاہ نے وظیفہ بند کر دیا۔ قرآن والوں سے محبت کرنا سیکھیے۔ آپ کا مال جس کے بارے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا یأکل طعامک الا تقی، لا یأکل طعامک الا تقی، اگر مال کو بابرکت بنانا ہے، اگر مال کو پاک کرنا ہے، اگر مال کی برکتیں سمیٹنا چاہتے ہو تو پھر اپنے مال کو متقی اور پرہیزگار لوگوں پر لگاؤ، مدارس کے بچوں پر لگاؤ، مدارس کے اندر پڑھانے والے علماء پر لگاؤ، حفاظ اور مدرسین پر لگاؤ، اگر اس مال کی برکتیں دیکھنی ہے تو جناب اس عالم نبیل نے فتویٰ دیا یہ شریعت کے خلاف ہے، میں یہ فتویٰ نہیں دے سکتا، اس کو مارا، لیکن وہ اپنے فتوے پر قائم ہے، اس کو ڈانٹا، اپنے فتوے پر قائم ہے، اس کا وظیفہ بند کر دیا۔ ایک تاجر کو پتا چلا، ایک تاجر کو پتا چلا، وہ جناب دوڑتا ہوا امام صاحب کے پاس آیا، کہا امام صاحب مجھے ساری سٹوری کا پتا چل گیا ہے کہ آپ کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے، آپ کو ڈانٹا بھی گیا، آپ کو مارا بھی گیا، آپ کا وظیفہ بھی بند کیا گیا، لیکن وظیفے کے بارے میں آپ نے پریشان نہیں ہونا، وظیفے کے بارے میں آپ نے پریشان نہیں ہونا، آپ کو رب نے علم دیا ہے اور ہمیں مال دیا ہے، آپ کا کام ہے اس امت کی اصلاح کا بیڑا اٹھا کے رکھو، صبح شام دین کی تبلیغ کرو، جو آپ کی ضروریات زندگی ہے۔ بادشاہ آپ کو 500 دیتا تھا، لیکن میں آپ کو آج کے بعد مہینے کا 1000 دیا کروں گا، آپ کا وظیفہ آج کے بعد ڈبل ہے۔ یہ تاجروں کی ذمہ داری ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس ممبر و محراب پر کھڑے ہو کر جو قال اللہ قال رسول کی، قرآن کی، نبی کی حدیث کی باتیں کرتے ہیں، اگر آپ بھائیوں نہیں سیکھ سکے تو جنہوں نے سیکھا ہے ان کا جینا تو حرام نہ کریں، اور جنہوں نے سیکھا ہے ان کو تو روٹی کے ایک ایک ٹکڑے کے لیے ترستا ہوا نہ چھوڑے۔ اللہ اکبر، میں رب کعبہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، جتنی طرح ایک عالم، ایک غریب باپ بڑی مشکل سے لوگوں کی منتیں سماجتے کر کے کسی سے 500 پکڑتا ہے، کسی سے 1000 پکڑتا ہے، کسی سے 10,000 پکڑتا ہے، اور دینے والے بھی ماشاءاللہ جاننے کے باوجود نقدیاں لکیریں کٹا دینے۔ کہاں سے برکت آئے گی؟ کہاں سے دین آئے گا؟ کہاں سے وہ عزتیں، وہ ہماری گم شدہ عزت کی میراث وہ کیسے واپس آئے گی؟ ہم نے مزاج ہی بدل دیے ہیں، ہمارے مزاج قرآن والے رہے ہی نہیں، ہمارے مزاج تو وہ ہے جو ایک یہودی اور عیسائی کا مزاج ہے۔ ہم نے قرآن کو کھلواڑ بنا دیا ہے، اور خاص کر جس بچے نے قرآن پڑھ لیا، یا وہ مصلی امام کا وارث بن گیا، یا اس ممبر و محراب پر کھڑا ہو گیا، اگر کوئی مانگ لینا ضرورت سے، اپنی ضرورت ہے، آپ بھی تو ایک دوسرے سے مانگتے ہیں، کڈو کاری نو اتھو پیسے منگدا وے، آپ اس کی تنہا ٹھیک کر دیں، وہ پیسے نہیں مانگے گا۔ ہر بندے کی زبان پر یہ جملہ ہے، فلاں مولوی پیسے مانگتا ہے، فلاں مولوی پیسے مانگتا ہے۔ یہ اتنے ہی پاگل اور بیوقوف ہیں، آپ ان کی ضرورتیں پوری کریں،
آپ پہلے ان کی ضرورتیں تو پوری کریں. جب ان کی ضرورت پوری نہیں ہوگی تو انہیں مانگنا ہے, اس کا حق ہے. جب ہمیں ضرورت ہوتی ہے تو ہم مانگتے ہیں, آپ کو ضرورت ہوتی ہے تو آپ مانگتے ہیں. ذرا اپنے ضمیر کو جھنجھوڑے, اور تاجروں سے میں خاص طور پر خطاب کر رہا ہوں, تاجر کار کی کھڑکیاں کھول کر سنیں. یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ جنہوں نے اپنی زندگیاں کال اللہ کال رسول کے لیے وقف کی ہیں, یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ ان کی جتنی بھی ضروریات ہیں ان کو پورا کرنا. جتنی بھی ان کی ضروریات ہیں ان کو پورا کرنا یہ تاجروں کی ذمہ داری ہے. اور جو جس حیثیت کا ہے وہ اپنے اس عالم کی, قاری کی, امام کی, خطیب کی دل کھول کر عزت اور احترام بھی کرے اور اس کی ضروریات کا خیال بھی رکھے. ایک مفسر تھا, قرآن کا مفسر تھا, تو جناب وقت کے بادشاہ نے بلایا, معتصم باللہ نے بلایا, بھئی ایک فتویٰ چاہیے. کہا کیا فتویٰ چاہیے؟ کہا فتویٰ یہ ہے قرآن اللہ کی مخلوق ہے. کہا یہ فتویٰ نہیں دے سکتا. عالم نبیل نے کیا کہا؟ میں یہ فتویٰ نہیں دے سکتا. کہا کہ قرآن اللہ کی مخلوق نہیں, یہ اللہ کا کلام ہے, یہ اللہ کا کلام ہے. جناب وقت کے بادشاہ نے اس کا وظیفہ بند کر دیا. وقت کے بادشاہ نے وظیفہ بند کر دیا. قرآن والوں سے محبت کرنا سیکھیے. آپ کا مال جس کے بارے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا یأکل طعامک الا تقی, لا یأکل طعامک الا تقی. اگر مال کو بابرکت بنانا ہے, اگر مال کو پاک کرنا ہے, اگر مال کی برکتیں سمیٹنا چاہتے ہو تو پھر اپنے مال کو متقی اور پرہیزگار لوگوں پر لگاؤ. مدارس کے بچوں پر لگاؤ, مدارس کے اندر پڑھانے والے علماء پر لگاؤ, حفاظ اور مدرسین پر لگاؤ اگر اس مال کی برکتیں دیکھنی ہے تو جناب اس عالم نبیل نے فتویٰ دیا یہ شریعت کے خلاف ہے, میں یہ فتویٰ نہیں دے سکتا. اس کو مارا لیکن وہ اپنے فتوے پر قائم ہے, اس کو ڈانٹا اپنے فتوے پر قائم ہے, اس کا وظیفہ بند کر دیا. ایک تاجر کو پتا چلا, ایک تاجر کو پتا چلا, وہ جناب دوڑتا ہوا امام صاحب کے پاس آیا. کہا امام صاحب مجھے ساری سٹوری کا پتا چل گیا ہے کہ آپ کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے, آپ کو ڈانٹا بھی گیا, آپ کو مارا بھی گیا, آپ کا وظیفہ بھی بند کیا گیا, لیکن وظیفے کے بارے میں آپ نے پریشان نہیں ہونا. وظیفے کے بارے میں آپ نے پریشان نہیں ہونا. آپ کو رب نے علم دیا ہے اور ہمیں مال دیا ہے. آپ کا کام ہے اس امت کی اصلاح کا بیڑا اٹھا کے رکھو, صبح و شام دین کی تبلیغ کرو. جو آپ کی ضروریات زندگی ہے, بادشاہ آپ کو 500 دیتا تھا لیکن میں آپ کو آج کے بعد مہینے کا 1000 دیا کروں گا. آپ کا وظیفہ آج کے بعد ڈبل ہے. یہ تاجروں کی ذمہ داری ہے, یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس ممبر و محراب پر کھڑے ہو کر جو قال اللہ قال رسول کی, قرآن کی, نبی کی حدیث کی باتیں کرتے ہیں, اگر آپ بھائیوں نہیں سیکھ سکے تو جنہوں نے سیکھا ہے ان کا جینا تو حرام نہ کریں, اور جنہوں نے سیکھا ہے ان کو تو روٹی کے ایک ایک ٹکڑے کے لیے ترستا ہوا نہ چھوڑیں. اللہ اکبر, میں رب کعبہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں جتنی طرح ایک عالم کی ہے, ایک مدرس کی ہے, وہ اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلا سکتا, وہ اپنے بچوں کے اچھے کپڑے نہیں خرید سکتا, وہ اپنے بچوں کو اچھی تعلیم نہیں دے سکتا, وہ اپنے بچوں کے لیے اچھے فیصلے نہیں کر سکتا. قرآن سے جڑیں گے, قرآن کی روحانیت ہمارے دل و دماغ میں بیٹھے گی تو پھر یہ شریعت سمجھ آئے گی, پھر یہ قرآن سمجھ کے اندر آئے گا. اس لیے اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے صحیح فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. عزتیں چاہتے ہو, بلندیاں چاہتے ہو, کامیابیاں چاہتے ہو تو پھر کیا کرو, اس قرآن کو مضبوطی سے تھام لو. اللہ کریم عزت اور بلندیاں تمہارا مقدر کر دے گا اور ذلت اور رسوائی کے سارے دروازے تم پر بند کر دے گا. تو یہ تھے جناب صحابہ جو قرآن سے کوٹ کوٹ کر محبت کرتے تھے. ابی بن کعب کا قرآن پڑھنا, اللہ اکبر, ابی بن کعب کا زمین پر قرآن پڑھنا, عرش والا ابی کا نام لیتا ہے. سیدنا ابی کو محبوب نے بلایا, کہا ابی مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ, ابی مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ. ابی نے جناب خوشی سے رونا شروع کر دیا. استاد جی
قرآن آپ سنائیں گے یا میں سناؤں گا، یا میرے سمجھنے میں غلطی لگ رہی ہے؟ کہا ابئی میں نے بولا ہے، اے ابئی تو اپنے محبوب پیغمبر کو قرآن پڑھ کر سنا۔ کہا اللہ کے نبی آج تک پہلے تو ایسا کبھی نہیں ہوا، آج تک پہلے تو ایسا کبھی نہیں ہوا، اس کی کیا وجہ ہے؟ کہا میں خود نہیں بول رہا، مجھے بلایا جا رہا ہے، میں خود اس کا مطالبہ نہیں کر رہا، جبکہ مجھ سے مطالبہ کروایا جا رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے عرش معلیٰ سے آپ ابئی سے قرآن سنیں، مجھے حکم دیا ہے آپ ابئی سے قرآن سنیں۔ ابئی بن کعب نے زارو کتاب ہونا شروع کر دیا۔ سیدنا ابئی نے پھر ایک سوال کیا اللہ کے محبوب سے، اسمانی اللہ، اسمانی اللہ، اللہ کے محبوب اللہ نے میرا نام لیا ہے؟ کہا ہاں ہاں، سماک اللہ، اللہ نے تیرا نام لیا ہے۔ اس روئے زمین پر کتنے لاکھوں کروڑوں انسان تھے، اور اس وقت اس عظمت والی گھڑی سے طلاق کے وارنٹ جاری نہ ہوتے، کوئی بھی بچی یہ نہ کہتی کہ میں ساس کی خدمت نہیں کرتی، میں سسر کی خدمت نہیں کرتی۔ یہ سوچ کس کی ہے؟ یہ یہودوں کی سوچ ہے، یہ عیسائی کی سوچ ہے، یہ ملحدانہ سوچ ہے۔ ہماری سوچ یہ ہے، اللہ کے محبوب نے فرمایا البرکۃ مع اکابرکم، اگر اپنے گھر کی چار دیواری کو رحمت کا مرکز بنانا ہے تو بوڑھوں کی خدمت کیا کرو، بوڑھوں کی خدمت کیا کرو۔ اور یہ کہاں سے آئے گی تعلیم؟ رب کے قرآن سے آئے گی، یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے آئے گی۔ ایک اور شاندار حدیث مجھے یاد آئی سنن نبی داؤد کی، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں ان من اجلال اللہ اکرام ذی الشیبۃ المسلم، ان من اجلال اللہ اکرام ذی الشیبۃ المسلم، جس نے اللہ کی عزت کرنی ہے وہ بوڑھے کی عزت کرے، جس نے اللہ کی عزت کرنی ہے وہ بوڑھے کی عزت کرے، جو بوڑھے کی عزت کرتا ہے وہ اللہ کی عزت کرتا ہے۔ اور یہ سبق کون دیتا ہے؟ یہ رب کا قرآن دیتا ہے۔ یہ سبق کون دیتا ہے؟ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دیتی ہے۔ آؤ بھائیو اس کتاب سے چمٹ جائے، یہ کتاب ہے لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، یہ کتاب ایسی ہے کہ تمہارا تذکرہ، تمہارا تعارف اس کتاب کے اندر ہے۔ آج انسان اپنے تعارف کے لیے بڑے بڑے ڈپلومے کرتا ہے، بڑی بڑی ڈگریاں کرتا ہے، لمبے لمبے سفر کرتا ہے، کمپنیاں بناتا ہے، تاجر بنتا ہے، پی آر لیتا ہے، امریکہ جاتا ہے، کینیڈا جاتا ہے۔ معاشرے میں میرا تعارف ہو کس قدر یہ بد نصیب انسان ہے کہ جس کا تعارف رب نے عرش سے اتری ہوئی کتاب کے اندر کر دیا، ایک ایک بات کو تیرا نام لے کر رب نے اس کے اندر بیان کیا، اور تجھے اپنی اس عزت کی پرواہ ہی نہیں۔ اس عزت کو سنبھالے، رب نے ہماری عزت اس قرآن کے اندر رکھی ہے اور اپنے محبوب کے فرمان کے اندر رکھی ہے۔ اللہ کریم عمل کی توفیق عطا۔ گھڑی کے اندر اگر رب کی زبان پر کسی کا نام جاری ہوتا ہے تو وہ ابئی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کا ہوتا ہے۔ یہ ہے اس حدیث کا مطلب، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ لوگوں عزت چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو، اپنے کاروبار کو بہتر بنانا ہے، اپنے گھر کے ماحول کو بہتر کرنا ہے، تجارت کے اندر ترقی چاہتے ہو، سکون چاہتے ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سارے وعدے اس قرآن کے ساتھ ہیں۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، اطمینان کدھر ہے؟ اللہ کے ذکر میں ہے۔ اطمینان کدھر میں ہے؟ اللہ کے قرآن کے اندر ہے۔ میں قربان جاؤں اور سلوٹ پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے اس بے راہ روی کے دور کے اندر اپنی اولادوں کا تعلق رب کے قرآن کے ساتھ بنا دیا، قیامت کا دن ہوگا سید ولد آدم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساری دنیا جمع ہے، ساری دنیا جمع ہے، نمازی بھی جمع ہے، روزے دار بھی جمع ہے، حج کرنے والے بھی جمع ہے، صدقات و خیرات کرنے والے بھی جمع ہے، تہجد گزار بھی جمع ہے، مجاہد بھی جمع ہے۔ اس جمع غفیر کے اندر ایک آواز آئے گی، این اہل القرآن، این اہل القرآن، این اہل القرآن، ہم اہل اللہ۔ اہل قرآن کہاں ہیں؟ یہ اللہ کے خاص بندے ہیں۔ اہل قرآن کہاں ہیں؟ یہ اللہ کے خاص بندے ہیں، وہ خاصتہ، یہ اللہ کے خاص بندے ہیں۔ اور آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو ان کی شان کے مطابق آج ایسی عزت عظمت عطا کرنے والا ہے کہ ساری دنیا ان کے اجر و ثواب کو دیکھ کر حیران اور شستر رہ جائے گی۔ اس لیے پیارے بھائیوں،
बहनों, बेटों, बेटियों, अपने दिमाग के अंदर कुरान की मोहब्बत पैदा करें, अपने दिमाग की तख्तियों के अंदर कुरान को लिख लें। मेरी जिंदगी जैसी भी है बीत गई है, लेकिन रब ने अगर बेटा दिया है, बेटी दी है, और छोटा भाई दिया है, बांजा दिया है, बांजी दी है, नवासा दिया है, नवासी दी है। जिस तरह इंसान मजबूर होना तो तरला करता है, यार तेरी मेहरबानी मेरा मुश्किल वक्त कटा दे, ये तरले करें। अल्लाह की कसम, अगर हमने इन बच्चों के तरले ना किए, इनके कुरान के साथ ना जोड़ा, फिर यहूदी इसको ले रहा है, ईसाई इसको ले रहा है, वो हजारों मील के फासले पर बैठकर हमारे ऊपर अपने कल्चर की शलगार कर रहा है। हमारे बच्चे हम खिलाते हैं, हम जवाब उनकी जरूरियात को पूरा करते हैं, एक एक नखरा देखते हैं, लेकिन वो हमारी बात नहीं मानते, लेकिन वो हमारी बात नहीं मानते। इसकी वजह यह है, हमने बच्चों को कुरान नहीं सिखाया, हमने बच्चों को हदीस रसूल का सबक नहीं दिया। और सईद इब्न मुसय्यब, ये वाकई ने तो मुझे हिला के रख दिया। एक बहुत बड़ा ताजर भी है और मुहद्दिस भी है, ताजर भी है और मुहद्दिस भी है, मालदार भी है। जनाब वक्त का बादशाह अब्दुल मलिक, बादशाह का क्या नाम है? अब्दुल मलिक। उसने कहा मुझे अपनी बेटी का रिश्ता दे दो। बच्ची अहसनुन्नास, बेहतरीन खूबसूरत, और उस जैसी हसीन औरत उस मुआशरे में नहीं थी। अजमलुन्नास, सबसे खूबसूरत है। आलमुन्नास, सबसे ज्यादा आलिमा है। वह अकरउन्नास, और सबसे ज्यादा कुरान को याद रखने वाली है। कितनी खूबी है उस बच्ची के अंदर, सूरत भी आला, सीरत भी आला, अखलाक भी आला, किरदार भी आला, बाप भी ताजर है और मुहद्दिस है। कैसी तरबियत की अपनी बच्ची की। वक्त के बादशाह ने रिश्ता मांगा, असा देखने सोचने की लोड़ ही कोई नहीं, एडा बड़ा रिश्ता है, सोचना थे कि ये करो, जल्दी करो। वक्त के बादशाह के मांगा रिश्ता, सईद इब्ने मुसय्यब से इनकार कर दिया। कहा इसकी जुर्रत, ऐसे कैसे हो सकता है, मैं वक्त का बादशाह हूं और मेरी बात का जवाब देता है। उसको बुला लिया, पाबंदे सलासल कर दिया, मनवाया, नहीं माने, तरले किए, नहीं माने। कहा ये तो ये पहाड़ की सलाबत से ज्यादा भी जमा हुआ है। फिर तरह तरह की सजाएं दी, ऊनी लिबास लिया, उसको पहना दिया, ऊनी लिबास लिया, उसको पहना दिया। ऊनी लिबास पहनाने के बाद ऊपर से ठंडा यख पानी फेंकता था ताकि ये माने, लेकिन सईद इब्ने मुसय्यब नहीं माने। कहा इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दिया। कुछ दिन हुए, सईद इब्ने मुसय्यब रहिमहुल्लाह दर्से हदीस दे रहे थे। इसी दौरान उनके एक शागिर्द कई दिनों से गायब था, क्लास में नहीं आया, कई दिनों से गायब था। कहा बेटा किधर थे, इतने दिन बीत गए, आप क्लास के अंदर हाजिर नहीं हुए। कहा उस्ताद जी मेरी बीवी फौत हो गई, तो मैं मशगूल हो गया, परेशान था, जिस वजह से मेरी छुट्टियां हुई और मैं माजरत करता हूं। कहा माजरत तो मुझे भी करनी चाहिए कि मेरा इतना चहेता शागिर्द हो और मुझे पता तक नहीं आप इतने गम के अंदर मुब्तला थे। तू अगर मुझे बताता तो मैं तेरी गमजोई करता और तेरे साथ मैं जो कुछ कर सकता मैं तेरे साथ वो ताउन करता। अब वो बच्चा परेशान है, गमज़दा है, शादीशुदा था, बीवी फौत हो गई, गम की हालत में मजलिस से उठकर जाने लगा। उस्ताद ने देखा ये तो गमगीन और परेशान है, उसको वापस बुलाया। कहा नई शादी का इरादा है? कहा उस्ताद जी शादी तो करनी है, लेकिन ला अमलिकु इल्ला दिरहमैन, मुझे किसने रिश्ता देना, मैं तो गरीब मुफलिस नकारा, मैं तो गरीब मुफलिस नकारा, मुझे कौन रिश्ता देगा? कहा तुझे वो रिश्ता देगा जिसने बादशाह के बेटे के रिश्ते को ठुकरा दिया था, जिसने वक्त के बादशाह के बेटे को रिश्ता देने से ठुकरा दिया था, और उसका नाम है, जमाना जानता है, तारीख जानती है, उसका नाम है सईद इब्ने मुसय्यब। उसका नाम क्या है? सईद इब्ने मुसय्यब। तुझको अपनी बेटी का रिश्ता देगा, तुझको अपनी बेटी का रिश्ता देगा। ये है कुरान वाले। वो बच्चा कुरान का तालिब इल्म था और खूबसूरत बच्ची, अखलाक वाली, किरदार वाली और बेहतरीन आलिमा। बाप ने दीन देखा और दीन देखकर अपने बेटे का रिश्ता कर दिया। आज माल देखते हो, सारी जिंदगी तरले मिन्नतें समझते और उनके आगे से अगले अपने ही नखरे होते हैं।
ان کے کیسے آگے ہی نخرے ہوتے ہیں. سب سے بڑا ہارٹ ایشو اس دور کا، بچی کہتی ہے میں ساس اور سسر کی خدمت نہیں کر سکتی. اگر دین سکھایا ہوتا، نبی کا قرآن پڑھایا ہوتا، نبی کی حدیث کی تعلیم دی ہوتی، رب کعبہ کی قسم ہے آج گھر گھر سے طلاق کے وارنٹ جاری نہ ہوتے. کوئی بھی بچی یہ نہ کہتی کہ میں ساس کی خدمت نہیں کرتی، میں سسر